بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول آئینہ خانہ سے اقتباس ایک کہانی انسان نما، جس کے مصنف ہیں مرزا امجد بیگ، اور اس کو تحریر کرنے میں ان کی مدد کی ہے حسام بٹ نے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی باقی کاوشوں کی طرح پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں نے پوچھا حاجی صاحب سے ملاقات پر انہوں نے کیا جواب دیا؟ جواب کیا دینا تھا وکیل صاحب، وہ اس مغالطے پر بہت افسوس کا اظہار کر رہے تھے۔ منظور حسین نے کہا، کیسا مغالطہ؟ حاجی صاحب کا خیال ہے کہ وہ مذکورہ فلیٹ کی بکنگ کے بارے میں بھول گئے تھے۔ دراصل وہ خالی فلیٹ جس کی بکنگ کینسل ہوئی تھی وہ بلاک بی میں تھا۔ اتنا بڑا دھوکہ! مجھے ان دونوں پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ فریبی آپ دونوں کو شروع ہی سے دھوکے پہ دھوکے دیے چلے جا رہا ہے، اور آپ انتہائی سادگی سے اس کے ہاتھوں کھلونا بنے ہوئے۔ اب انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ جلد ہی بلاک بی کے مذکورہ فلیٹ کا قبضہ دے دیں گے، جیسے پہلے وعدہ کیا تھا۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، اگر آپ اسی طرح بے وقوف بنتے رہے تو قیامت تک ایک پائی بھی وصول نہیں کر سکیں گے۔ عبدالقیوم نے کہا، اسی لیے تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ اب آپ ہمیں اپنی فیس بتائیں۔ منظور حسین نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اور یہ بھی صاف صاف بتا دیں کہ آپ ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ کر تو میں بہت کچھ سکتا ہوں، میں نے پرخیال انداز میں کہا، مگر اس کے لیے مجھے آپ کے بھرپور تعاون کی ضرورت ہوگی۔ ہم ہر طرح کے تعاون کے لیے تیار ہیں، انہوں نے بیک وقت مجھے یقین دلایا۔ میں نے انہیں اپنی فیس بتائی۔ منظور حسین نے فوراً وہ رقم ادا کر دی۔ میں نے وکالت نامے پر ضروری اندراج کر کے منظور حسین کے دستخط کروا لیے۔ میرا موکل منظور حسین ہی تھا، کیونکہ کیس کی نوعیت کے اعتبار سے وہی مدعی ہو سکتا تھا۔ اس کارروائی کے بعد میں نے کہا، حاجی ہدایت اللہ جیسے فراڈ بلڈر سے نمٹنا مجھے بخوبی آتا ہے۔ میں نے آپ کی فائل کا تفصیلی معائنہ کر لیا ہے، تمام کاغذات مکمل ہیں۔ ان کی بنیاد پر ہمارا کیس خاصا مضبوط ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہم عدالت میں جانے کی زحمت سے بھی بچ جائیں گے۔ ممکن ہے اسی دفتر میں مکمکا ہو جائے۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ منظور حسین حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھا۔ میں نے کہا، جو لوگ بیک وقت کئی لوگوں سے فراڈ کرتے ہیں وہ کورٹ کچہری میں جانے سے ذرا گھبراتے ہیں، کیونکہ اس طرح ان کا پول کھل جاتا ہے اور وہ سارے لوگ جن کی وہ رقمیں کھائے بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان فراڈ لوگوں کی جان کو آ جاتے ہیں۔ ایسے دھوکے باز لوگ اصول پر کاروبار کرتے ہیں کہ اپنے سے کمزور کو ہڑپ کر جاؤ اور خود سے زیادہ طاقتور کے سامنے جھک جاؤ۔ فی زمانہ یہی ان کی کامیابی کا راز ہے۔ مجھے یقین ہے کہ حاجی ہدایت اللہ بھی آپ سے صلح صفائی کی کوشش کرے گا۔ کورٹ میں جانا وہ افورڈ نہیں کر سکے گا، مگر اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ فلیٹ وغیرہ کی جھانسے میں نہیں آئیں گے۔ عبدالقیوم نے کہا، ہمیں ہماری رقم چاہیے۔ ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ منظور حسین نے شکر گزار نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، میں 1-2 روز میں حاجی ہدایت اللہ کو نوٹس بھیج دوں گا۔ آپ حضرات 15-20 روز بعد میرے پاس آئیں، اور ہاں، اس دوران میں اگر حاجی براہ راست آپ میں سے کسی سے بھی رابطہ کرے تو اس کے ساتھ کسی قسم کا معاملہ نہ کیا جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ ایسا ہی ہوگا بیگ صاحب، عبدالقیوم نے پر یقین لہجے میں کہا۔ پھر وہ دونوں مجھے سلام کر کے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ میں روزمرہ کے کاموں میں مشغول ہو گیا۔ 2 روز بعد میں نے حاجی ہدایت اللہ کے نام حاجی بلڈرز فاقے بندر روڈ کے ایڈریس پر ایک لیگل نوٹس باذریعہ رجسٹری بھجوا دیا۔ اس نوٹس کا مضمون کچھ یوں تھا، میرے موکل مسمی منظور حسین ولد عبدالغفور رہائشی سعید منزل، جو کہ آپ کے پروجیکٹ طور کمپلیکس کا سابق الاٹی اور طور اسکوائر کا موجودہ الاٹی ہے، نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے مختلف مرحلوں پر پے در پے فراڈ کر کے اس سے 1,40,000 روپے ہتھیا لیے ہیں، جن کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ رقم کی ادائیگی کی مرحلہ وار تفصیل، لیکن اس کے باوجود ابھی تک اپنا وعدہ آپ نے پورا نہیں کیا، بلکہ مسلسل فریب دہی کو وتیرہ بنا رکھا ہے۔ آپ کا یہ فعل سراسر غیر اخلاقی، غیر انسانی اور خاص طور پر غیر قانونی ہے۔ لہٰذا نوٹس ہزا کے ذریعے آپ کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ عرصہ 15 یوم کے اندر میرے موکل کی رقم واپس کر دیں،
بصورت دیگر آپ کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ نوٹس میں کچھ اور باتیں بھی تھیں جو خالصتاً قانونی نوعیت کی تھیں، اس لیے یہاں ان کا ذکر ضروری نہیں ہے۔ نوٹس کی ترسیل کے 5ویں روز ایک بارے شخص میرے دفتر میں داخل ہوا۔ اس کی عمر 55 اور 60 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ اپنی وضاحت سے انتہائی معزز اور دیندار نظر آتا تھا۔ اس نے سفید رنگ کا بے داغ شلوار کرتا پہن رکھا تھا، سر پر 2 پلی ٹوپی تھی، ہاتھ میں جگمگاتے دانوں والی تسبیح اور پاؤں میں سادہ سی لیکن قیمتی چپل تھی۔ وہ پہلی نظر میں کوئی اللہ والا نیک بندہ دکھائی دیتا تھا، مگر اس وقت اس کے چہرے پر برہمی کے آثار پائے جاتے تھے۔ اس کے ہاتھوں میں سیمسونائٹ کا بریف کیس تھا۔ میں نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے اس کا استقبال کیا۔ وہ نہایت ہی غسیل انداز میں ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا تو میں نے کہا، جی فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ خدمت تو آپ کی میں کرنے آیا ہوں۔ وہ تپتے ہوئے نرم لہجے میں گویا ہوا، آر یو مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ؟ مجھے اس کا طرز تخاطب انتہائی ناگوار گزرا، تاہم میں نے اپنی ناگواری کو ظاہر کرنے کے بجائے جواباً انگریزی میں ہی جواب دیا، یس آئی ایم۔ اس نے میز پر رکھے ہوئے بریف کیس کو کھولا، پھر ایک سفید لفافہ اس میں سے برآمد کر کے میرے سامنے پھینکتے ہوئے پوچھا، یہ نوٹس آپ ہی نے مجھے بھیجا ہے؟ میں سمجھ گیا وہ ذات شریف حاجی ہدایت اللہ کے سوا اور کوئی نہیں تھی۔ میں نے لفافے پر سرسری سی نظر ڈالنے کے بعد کہا، ہاں یہ نوٹس میں نے ہی آپ کو بھیجا ہے۔ وہ مجھے گھورتے ہوئے بولا، مسٹر بیگ، میں ایسی دھمکیوں کو خاطر میں نہیں لاتا۔ بجا فرمایا آپ نے، میں نے اس کی برا فروختگی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا۔ ایسی دھمکیوں میں وہ لوگ آتے ہیں جو بزدل ہوتے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ خاصے مضبوط اور طاقتور نظر آتے ہیں۔ وہ میرے طنز سے متاثر ہوئے بغیر بولا، آخر اس نوٹس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد نہایت ہی آسان الفاظ میں اسی نوٹس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا، گویا آپ مجھے یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ یہ نوٹس عدالتی کارروائی کا ابتدائیہ ہے۔ میں نے کہا، آپ چاہیں تو میرے موکل کے ساتھ تصفیہ کر لیں، عدالتی کارروائی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ واٹ اے نان سینس یو آر، اس نے چیخ کر کہا، مسٹر کونسلر، تمہارا مطلب ہے کہ میں تمہارے کسی نامعلوم موکل کا بے جا مطالبہ پورا کر دوں؟ میں نے ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میرا موکل نہ تو کوئی نامعلوم شخص ہے اور نہ ہی اس کا مطالبہ بے جا ہے۔ اس کے پاس اس مطالبے کے تمام قانونی ثوابت موجود ہیں۔ 1,40,000 روپے آپ کی طرف نکلتے ہیں، آپ یہاں ادا کر دیں یا عدالت میں جا کر، یہ آپ کی مرضی پر منحصر ہے۔ 1,40,000 مائی شو، اس نے میز پر مکہ مارتے ہوئے کہا، یہ غریب لوگ جب مانگنے پر آتے ہیں تو منہ پھاڑ کر مانگتے ہیں۔ میں نے اس کے تبصرے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، ماشاءاللہ حاجی صاحب، آپ کی انگلش بہت اچھی ہے۔ وہ سمجھا شاید میں اس سے متاثر ہو گیا ہوں، پرغرور انداز میں بولا، میری فارسی بھی بہت اچھی ہے۔ میں نے چوٹ کی، پھر تو آپ کو اس شعر کا مفہوم بھی بخوبی معلوم ہوگا۔ پھر میں نے ترنم سے یہ شعر پڑھا، در جوانی توبہ کروں شیوائے پیغمبر ایست، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ وہ سنبھل کر بیٹھ گیا، اسے احساس ہو گیا تھا کہ میں اسے بہت دور تک جانتا ہوں۔ میں نے شروع ہی میں اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کا سارا روب داب اور غصہ مجھے متاثر کرنے کے لیے تھا، اسی لیے میں نے اس کے غیر مہذب جملوں کے جواب میں شائستگی کا دامن تھامے رکھا تھا۔ میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، حاجی صاحب، غصے میں آپ اپنا نقصان کر لیں گے۔ میرے موکل کا کیس بہت مضبوط ہے، اگر یہ کیس داخل عدالت ہو گیا تو آپ کے لیے جان چھڑانا مشکل ہو جائے گی۔ پھر میں نے ایک لمحے کے توقف سے اس کی ریڑھ کی ہڈی پر ضرب لگائی، ابھی تک تو یہ ایک الاٹی کا معاملہ ہے، اگر تور کمپلیکس کے تمام الاٹیز نے آپ کو عدالت میں گھسیٹ لیا تو خود سوچیں کیا میدان حشر برپا ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں تفکر کی پرچھائیاں لہرائیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، میں نے اگلا وار کر دیا، آپ چاہیں تو میں اس معاملے کو یہیں دبا دیتا ہوں۔ حاجی ہدایت اللہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کیس میں اس کی پوزیشن بہت کمزور تھی، اگر ایک مرتبہ مقدمہ عدالت میں لگ جاتا تو اس کی درگت بن جاتی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کا سارا کرد غائب ہو چکا تھا، پریشانی میں وہ اپنی انگریزی بھی بھول بیٹھا تھا۔ اس نے مصالحت آمیز لہجے میں کہا، آپ اس سلسلے میں میری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا، سیدھی سی بات ہے، آپ اس کی رقم واپس کر دیں، وہ قانونی کارروائی سے باز آ جائے گا، مگر میں فوری طور پر اتنی رقم کا بندوبست نہیں کر سکتا۔ میں نے چالاکی سے کہا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، آج کل واقعی اتنے پیسوں کا انتظام کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔
میں آپ کی خاطر اپنے موکل کو کچھ دنوں کے لیے ٹالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ مجھے بتا دیں کتنے دنوں تک رقم کا بندوبست کر لیں گے؟ وہ سمجھا میں اس کی باتوں میں آ گیا ہوں۔ میں نے بھی اسے خوش فہمی سے نکالنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ پر امید لہجے میں بولا، رقم کا بندوبست کرنے میں کچھ دن تو لگیں گے ہی، مگر میں چاہتا ہوں کہ منظور حسین سے کچھ بارگیننگ بھی کی جائے۔ آپ کا خیال خاصا معقول ہے، میں نے اس کے دلی جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا۔ میں اس سلسلے میں اپنے موکل کو ہموار کرنے کی کوشش بھی کروں گا۔ آپ کے خیال میں وہ جوڑ توڑ کے لیے آمادہ ہو جائے گا؟ چہ نسبت خاک رابع عالم پاک۔ وہ کھسیانی ہنسی ہنسنے ہوئے بولا، میں انگریزی سے تائب ہوا، آپ بھی فارسی کا باب بند کریں۔ ہمیں اب دوستانہ ماحول میں قومی زبان میں بات کرنا چاہیے۔ پھر اس نے ایک آنکھ دبا کر رازدارانہ انداز میں کہا، بس یوں سمجھیں کہ اب آپ میرے وکیل ہیں۔ میں آپ کو منظور حسین سے دگنی فیس دوں گا۔ آپ کی قانونی صلاحیتیں میرے مفاد کے لیے استعمال ہوں گی۔ وہ میری توقع سے زیادہ ہوشیار ثابت ہو رہا تھا۔ اس وقت وہ پوری طرح میری گرفت میں تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، فیس کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے حاجی صاحب، وہ میں اپنے موکل سے وصول کر چکا ہوں۔ پھر بھی میں آپ کو مشورہ فیس تو ضرور دوں گا۔ اس نے اپنے پرس میں سے 500 روپے کے نوٹ نکال کر میری طرف بڑھا دیے، پھر اٹھتے ہوئے بولا، اچھا اب میں اجازت چاہوں گا۔ میں نے وہ رقم میز کی دراز میں ڈالتے ہوئے کہا، جاتے جاتے ایک چھوٹا سا کام بھی کرتے جائیں۔ اس نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے وضاحت کی، دراصل ہمیں اپنی فائلوں کو بھی مکمل رکھنا پڑتا ہے۔ آپ اسے رسمی سی کارروائی سمجھ لیں، اس نوٹس کا مختصر سا جواب تحریر کروا دیں۔ وہ چونک کر بولا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ حاجی صاحب سمجھا کریں، آپ تو جہاں دیدہ آدمی ہیں، مجھے اپنے موکل کو بھی تو مطمئن کرنا ہے۔ وہ اتنی ہی بات پر خوش ہو جائے گا کہ میرے نوٹس پر آپ پریشان ہو کر یہاں چلے آئے ہیں۔ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، بات تو آپ کی دل کو لگتی ہے، اب آپ بتائیں کہ میں کیا لکھوں؟ آپ بھی خواہ پریشان ہو گئے حاجی صاحب، میں نے حوصلہ بڑھانے والے انداز میں کہا، جو دل چاہے لکھ دیں، یہ کوئی فوجداری مقدمہ تو نہیں ہے، محض خانہ پوری کی بات ہے، بلکہ میرا تو خیال ہے کہ جو سچ ہے وہی لکھ دیں۔ آپ نے سنا ہی ہوگا، سانچ کو آنچ نہیں۔ وہ گرگ باراں دیدہ آہستہ آہستہ میرے جال میں آ رہا تھا۔ میں نے اس کے انداز سے محسوس کر لیا تھا کہ وہ آسانی سے قابو میں آنے والا شخص نہیں تھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ شرافت سے میرے موکل کی رقم ادا کرے گا۔ یہ سارا انتظام اسے اعتماد میں لے کر میں محض اس لیے کر رہا تھا کہ بوقت ضرورت اسے عدالت میں گھسیٹا جا سکے۔ وہ رفتہ رفتہ میرے نادیدہ جال میں آ رہا تھا۔ اس نے میرے مشوروں کی روشنی میں نوٹس کا جواب تحریر کر دیا۔ اس کا خلاصہ کچھ یوں تھا، جناب وکیل صاحب مرزا امجد بیگ، آپ کا نوٹس بنام حاجی بلڈرز بتاریخ 25 جولائی موصول ہوا۔ آپ نے اپنے موکل اور میرے الاٹی منظور حسین کے حوالے سے مجھ پر جو سنگین الزامات عائد کیے ہیں وہ مبنی بر دروغ ہیں۔ اس بات میں کسی شک کی گنجائش نہیں کہ منظور حسین نے مجھے فلیٹ کے سلسلے میں 1,40,000 روپے دیے ہیں، جن کے بدلے میں اسے اس کا مطلوبہ فلیٹ الاٹ کرنے کا پابند ہوں۔ یہ ایک الاٹی اور بلڈرز کا آپس کا معاملہ ہے۔ میرا الاٹی منظور حسین ایک نہایت ہی معقول شخص ہے، جانے کس کے اکسانے پر وہ آپ کے پاس جا پہنچا۔ بہرحال میں اسے سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور ہاں وکیل صاحب، میں ایسے دھمکی آمیز نوٹسوں سے خوفزدہ ہونے والا نہیں ہوں۔ والسلام، حاجی ہدایت اللہ۔ نیچے حاجی ہدایت اللہ کے دستخط اور بریکٹ میں مالک حاجی بلڈرز کے الفاظ تھے۔ میں لگے ہاتھوں حاجی ہدایت اللہ کو نوٹری پبلک کے پاس لے گیا اور اس کے بیان پر تصدیق مہر لگوائی۔ وہ میرے اس فعل پر تھوڑا جزبز ہوا تو میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، حاجی صاحب یہ سب آپ کی سیفٹی کے لیے ہے، آپ کا یہ تصدیق شدہ بیان سراسر آپ کی حمایت میں ہے۔ وہ میرے جواب سے مطمئن ہو کر مجھ سے ہاتھ ملا کر چلا گیا۔ میری توقع کے عین مطابق حاجی ہدایت نے رقم کی ادائیگی میں پس و پیش کا مظاہرہ شروع کر دیا۔ وہ ہر ملاقات پر مجھے یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا کہ میں اپنے موکل کو 25,000 روپے لے کر معاملہ رفع دفع کرنے پر تیار ہوں۔ اس سلسلے میں اس نے مجھے 10,000 روپے بطور انعام دینے کا بھی وعدہ کیا۔ اب مزید ڈھیل دینا وقت ضائع کرنے کے مترادف تھا۔ میں نے حاجی ہدایت اللہ کے علم میں لائے بغیر پوری تیاری کے ساتھ مقدمہ عدالت میں دائر کر دیا۔ عدالت نے آئندہ روز مدعا علیہ یعنی حاجی ہدایت اللہ کو عرضی دعویٰ کی نقل کے ساتھ سمن روانہ کر دیا۔ پہلی سماعت کی تاریخ 2 ہفتے بعد کی رکھی گئی تھی۔ میں نے درخواست دعویٰ میں مدعا علیہ کے دفتر کا ایڈریس دیا تھا اور سمن کی تعمیل کروانے والے
بیلف کی مٹھی گرم کر کے خصوصی طور پر یہ ہدایت کر دی تھی کہ سمن کی تعمیل شام 7 بجے کے قریب کروائی جائے۔ یہ وہ وقت تھا جب دفتر میں الاٹیز کا اچھا خاصا رش ہوتا تھا۔ اس سے میرا مقصد یہ تھا کہ الاٹیز کی موجودگی میں حاجی ہدایت اللہ سمن وصول کرے۔ میں اس طرح اس پر نفسیاتی اثر ڈالنا چاہتا تھا۔ میں نے بیلف کو تاکید کی تھی کہ وہ دفتر کے ویٹنگ روم میں داخل ہوتے ہی با آواز بلند یہ فکرہ ادا کرے، حاجی ہدایت اللہ پر کسی نے مقدمہ کر دیا ہے، اس کے سمن آئے ہیں۔ میں ایک بات کا ذکر کرنا بھول گیا کہ میں نے منظور حسین کی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ وہ تور سکوائر کے بلاک اے میں اس کے نام سے منسوب فلیٹ میں بسنے والی پٹھان فیملی کے سربراہ گل بادشاہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ منظور حسین نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور اسی روز سے اس کوشش میں لگ گیا تھا۔ پہلی پیشی پر جب میں عدالت پہنچا تو برآمدے میں حاجی ہدایت اللہ پہلے ہی موجود تھا۔ وہ ایک بینچ کے سرے پر ٹکا ہوا تھا۔ اس نے مجھے برآمدے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے غصے آمیز تیز لہجے میں کہا، مسٹر بیگ، آپ تو بہت بدماش نکلے۔ چے معنی دارو، میں نے اسے گھورتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، پھر مسکرا کر اضافہ کیا، اگر میرے مد مقابل کوئی حاجی شرافت علی ہوتا تو میں بھی شرافت کا مظاہرہ کرتا۔ بدماشوں سے نمٹنے کے لیے بدماشی کرنا ہی پڑتی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، ڈائمنڈ کٹس ڈائمنڈ۔ حاجی شرافت علی کے ذکر پر اس نے ہراساں نظروں سے میری طرف دیکھا، پھر سنبھل کر بولا، وکیل صاحب، میں آپ سے تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ تو میری توقع سے بھی زیادہ اونچے کلاکار ثابت ہو رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں کی خدمت کے لیے پیدا ہوا ہوں، میں نے ذو معنی انداز میں کہا۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کہانی گھر کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ وہ مجھے بازو سے پکڑ کر ایک کونے میں لے گیا، پھر سرگوشی کے انداز میں بولا، میں زیادہ سے زیادہ 80,000 روپے دینے کو تیار ہوں۔ آپ اپنے موکل سے کہیں کہ وہ مقدمے بازی سے باز آ جائے۔ اس سلسلے میں منظور حسین سے میری کئی بار بات ہو چکی ہے۔ میں نے بظاہر اس سے ہمدردی جتاتے ہوئے کہا، میں ایک کوشش اور کر کے دیکھ لوں گا، ویسے میرے خیال میں یہ رقم بھی بہت کم ہے۔ وہ راضی نہیں ہوگا۔ میں مزید 5-10 ہزار کا نقصان برداشت کرنے کو تیار ہوں۔ آپ اپنے موکل کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ وہ اپنے نقصان کا ذکر اس انداز میں کر رہا تھا جیسے اس کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہو۔ 80-85 ہزار دینے پر بھی وہ محض اس لیے آمادہ ہو گیا تھا کہ ہم مقدمہ واپس لے لیں۔ اس مقدمے بازی کا چرچا ہوتا تو دیگر الاٹیز اس کا جینا حرام کر دیتے۔ پتہ نہیں اس شخص نے کس کس معصوم آدمی کو کیا کیا فریب دے رکھا تھا۔ اتنی دیر میں ہمارے مقدمے کی آواز پڑ گئی۔ ہم عدالت کے کمرے میں پہنچے تو تھوڑی ہی دیر میں حاجی ہدایت اللہ کا وکیل بھی آ گیا۔ جب اس کے وکیل نے عدالت میں جوابی دعویٰ دائر کیا تو میں نے اس کے کان میں سرگوشی کی، وکیل صاحب، آپ کا موکل مصالحت کا ارادہ رکھتا ہے۔ وہ جلد از جلد اس کیس کو ختم کرنا چاہتا ہے، اس لیے آپ چند روز بعد کی کوئی تاریخ لے لیں۔ وکیل صفائی نے سوالیہ نظروں سے حاجی ہدایت اللہ کی طرف دیکھا۔ اس نے میری بات کی تقلید میں کہا، بیگ صاحب ٹھیک کہتے ہیں، ہم سمجھوتے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، عدالتی بکھیڑوں سے جلدی جان چھڑا لیں۔ وکیل صفائی نے 1 ہفتے کی بعد کی تاریخ لے لی۔ ابتدائی چند پیشیاں عدالت کی محض تکنیکی کارروائی کی نظر ہو گئیں۔ حاجی ہدایت اللہ کے وکیل نے جواب دعویٰ میں کم و بیش وہی باتیں دہرائی تھیں جو حاجی ہدایت اللہ نے میرے نوٹس کے جواب میں لکھ کر مجھے دے چکا تھا۔ کیس کی باقاعدہ سماعت کا آغاز ہوا تو میں نے حاجی ہدایت اللہ کو جرح کے لیے طلب کر لیا۔ وہ اس طلبی پر پریشان ہو گیا۔ نہ تو اسے اس بات کی توقع تھی اور نہ ہی وہ ذہنی طور پر سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار تھا۔ اس نے امداد طلب نظروں سے وکیل صفائی کی جانب دیکھا، لیکن اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ وہ کٹہرے میں آ کر کھڑا ہوا تو جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ اس کے بعد حاجی ہدایت اللہ نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا، پھر بلا کم و کاست جواب دعویٰ کو اپنے بیان کی صورت میں دہرا دیا۔ میں نے جرح کا آغاز کرتے ہوئے کہا، حاجی ہدایت اللہ صاحب، آپ کا مزاج کیسا ہے؟ الحمدللہ، وہ حلق کی گہرائی سے بولا۔ میں نے پوچھا، آپ حاجی بلڈرز کے مالک ہیں؟ اس نے اسبات میں جواب دیا۔ میں نے اگلا سوال کیا، حاجی صاحب، اس شہر میں آپ کے کتنے پروجیکٹ پر کام ہو رہا ہے؟ 2 پروجیکٹ پر۔
اس نے بتایا اللہ کے فضل و کرم سے طور اسکوائر تو تیار ہو چکا ہے اور طور کمپلیکس بھی تعمیر کے آخری مراحل میں ہے۔ حاجی صاحب، آپ حاجی بلڈرز کے اکیلے مالک ہیں یا کوئی دوسرا شخص یا اشخاص بھی آپ کے پارٹنرز ہیں؟ وکیل صفائی نے فوراً حق فیس ادا کرتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، اس قسم کے بے سروپا سوالات سے وکیل استغاثہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، میرے فاضل دوست، ابھی تو سلسلہ سوالات کا آغاز ہوا ہے، جلد ہی سر اور پاؤں بھی نظر آنے لگیں گے۔ پھر میں نے جج کی جانب مڑتے ہوئے کہا، یور آنر، وکیل صفائی کو عدالتی کارروائی میں مداخلت سے باز رکھا جائے۔ جج نے وکیل مخالف کے اعتراض کو مسترد کرتے ہوئے مجھے جرا جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔ حاجی صاحب، میں نے آپ سے کچھ دریافت کیا تھا۔ اس نے چند لمحوں کے تذبذب کے بعد جواب دیا، میں اکیلا ہی حاجی بلڈرز کا مالک ہوں۔ حاجی صاحب، کیا یہ غلط ہے کہ سال بھر پہلے حاجی بلڈرز میں کوئی حاجی شرافت علی صاحب آپ کے شراکت دار ہوا کرتے تھے؟ یہ ماضی کا قصہ ہے، اس نے مختصر جواب پر اکتفا کیا۔ میں نے سنا ہے آپ دونوں حاجی صاحبان کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تھا اور حاجی شرافت علی نے آپ کو عدالت میں کھینچ لیا تھا۔ سنی سنائی باتوں پر ایمان لانا مسلمان کو زیب نہیں دیتا، حاجی ہدایت اللہ نے مبلغانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا۔ میں نے ٹھوس انداز میں کہا، میرے پاس اس کا ثبوت بھی ہے۔ آپ معزز عدالت کو بتانا پسند کریں گے کہ مذکورہ مقدمے کی سماعت کس عدالت میں ہوئی تھی؟ آبجیکشن یور آنر، وکیل صفائی نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا، اگر ماضی میں میرے موکل کا اپنی کسی شراکت دار سے مقدمے بازی کا معاملہ رہا ہے تو اس سے موجود کیس پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بڑا گہرا اثر پڑتا ہے مائی ڈیئر کونسلر، وہ تیز آواز میں بولا۔ آپ گڑے مردے اکھاڑ کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ مردوں کو اکھڑ تو جانے دو میرے بھائی، میں نے خفیف مسکراہٹ ہونٹوں پر لاتے ہوئے کہا، سب کچھ خود ہی ثابت ہو جائے گا۔ آرڈر پلیز۔ جج نے ہمیں آپس میں الجھنے سے باز رہنے کی تلقین کی، پھر مجھ سے کہا، بیگ صاحب آپ جرا جاری رکھیں۔ میں نے پوچھا، حاجی صاحب ابھی آپ نے میرے ایک سوال کے جواب میں یہ ماضی کا قصہ ہے کہہ کر اس بات کی تصدیق کی ہے کہ واقعی حاجی شرافت علی آپ کے بزنس پارٹنر رہ چکے ہیں، تو پھر؟ حاجی صاحب، میں نے جرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ایک کاروباری آدمی کی حیثیت سے آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ جب کسی سے پارٹنرشپ کی جاتی ہے تو مذکورہ کاروبار پارٹنرشپ بزنس کہلاتا ہے۔ ایک لمحے کو توقف کر کے میں نے اضافہ کیا، بھلا آپ جیسے انگلش ایکسپرٹ کو میں کیا بتا سکتا ہوں؟ خیر، جب کسی پارٹنرشپ بزنس کا آغاز کیا جاتا ہے یا پارٹنرشپ بزنس کو ختم کیا جاتا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ لیگل ڈاکومنٹس تیار کیے جاتے ہیں۔ کیا آپ نے حاجی شرافت علی کے ساتھ شراکت داری کرتے وقت یا اس سے علیحدگی اختیار کرتے وقت ایسی قانونی دستاویزات تیار کی تھیں؟ حاجی ہدایت اللہ نے عجیب سا جواب دیا، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی زبان پر یقین کرنا چاہیے۔ ہم اللہ والے بندے ہیں، اس کاغذی کارروائی کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ جس اللہ کے بندے ہیں اس کی نازل کردہ کتاب مبارک میں ہے کہ جب بھی آپس میں لین دین کرو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ اس نے پریشان نظروں سے اپنے وکیل کو دیکھا۔ میں نے جرح جاری رکھتے ہوئے کہا، آپ بلڈرز ہیں، درجنوں بلکہ سینکڑوں فلیٹ تعمیر کرواتے ہیں اور قسطوں پر بھی انہیں بیچتے ہیں۔ یہ شیطان کی آنت کی مانند اتنا طویل اور پیچیدہ حساب کتاب ہے کہ قدم قدم پر چھوٹی سے چھوٹی رقم کا بھی کاغذی ریکارڈ رکھنا پڑتا ہے۔ اگر کاغذی کارروائی کی آپ جیسے روشن ضمیر شخص کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے تو مجھے حیرت ہے۔ وکیل صفائی فوراً اس کی مدد کو دوڑا، مجھے سخت اعتراض ہے جناب اعلیٰ، وکیل استغاثہ حد سے تجاوز کر رہے ہیں۔ حد کا تعین بھی آپ ہی کر دیں میرے فاضل دوست، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ وہ جج کی جانب روئے سخن موڑتے ہوئے بولا، یور آنر، وکیل مخالف غیر ضروری اور غیر متعلق باتوں میں الجھ کر معزز عدالت کا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں۔ میں نے سنا ہے موصوف کسی مقامی ڈائجسٹ میں کہانیاں بھی لکھتے ہیں، مگر یہ عدالت کا کمرہ ہے، یہاں ایسی افسانہ ترازیوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عدالت کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ وہ تو اپنے زور بازو اور الفاظ کی جادوگری میں اپنے موکل کو بھی بھول گئے ہیں۔ او آئی سی، میں نے چہرے پر مصنوعی حیرت سجاتے ہوئے کہا، شکریہ میرے فاضل دوست، ڈیئر ڈیفنس کونسلر، میں تو واقعی اپنے موکل کو بھول بیٹھا تھا، بہت شکریہ۔ جج نے مجھ سے کہا، وکیل صاحب آپ استغاثہ سے متعلق سوال کریں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ سرٹنلی یور آنر، میں نے سر جھکا کر کہا،
پھر کٹہرے میں کھڑے حاجی ہدایت اللہ سے پوچھا، حاجی صاحب میں آپ کو الحاج کہہ لوں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ یہ تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ اس نے دراز داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جواب دیا، اللہ کے فضل سے ہر سال طواف بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، میں نے عدالت کے وقار کو ملحوظ رکھتے ہوئے ممکنہ بلند آواز میں کہا۔ پھر حاجی ہدایت اللہ سے سوال کیا، الحاج صاحب آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ قبل میں نے اپنے موکل مسمی منظور حسین کی طرف سے آپ کو ایک رجسٹرڈ نوٹس بھیجا تھا؟ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، اور آپ نے اس نوٹس کا جواب بھی دیا تھا؟ جی ہاں، وہ تحریر آپ کے دفتر ہی میں لکھی گئی تھی، بعد میں ہم دونوں نے جا کر نوٹری پبلک سے تصدیق مہر بھی لگوا لی تھی۔ شکریہ الحاج ہدایت اللہ صاحب، میں نے کہا، اور پھر اپنی فائل سے مذکورہ نوٹس اور اس کے جواب کی نقول نکال کر جج کی جانب بڑھاتے ہوئے استدعا کی، جناب اعلیٰ میں یہ نوٹس اور اس کا جواب شامل مسل کروانا چاہتا ہوں۔ جج متردد ہوا، بیگ صاحب آپ نے یہ چیزیں عرضی دعویٰ کے ساتھ دائر کیوں نہیں کی؟ بعض ناگزیر وجوہات کی بنا پر یور آنر، میں اس کی وضاحت دوران جرح کر دوں گا۔ میں نے کہا، فی الحال میری کورٹ سے اتنی سی درخواست ہے کہ اس نوٹس کے حوالے سے میں مدعی علیہ سے چند ضروری سوالات پوچھنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ جج نے وہ نوٹس اور اس کا جواب عرضی دعویٰ کے ساتھ شامل کرتے ہوئے مجھے سوالات کی اجازت دے دی۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہوا۔ ہم عدالت کے کمرے سے باہر آئے تو حاجی ہدایت اللہ نے کھا جانے والی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، بیگ صاحب آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ آمدم برسر مطلب، میں نے روکھے پھیکے انداز میں کہا۔ وہ جوشیلے لہجے میں بولا، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اپنے موکل سے معاملہ سیٹل کروا دیں گے، لیکن آپ نے مجھے خبر بھی نہیں ہونے دی اور مقدمہ عدالت میں بھی پیش کر دیا۔ اس کا موقع آپ نے خود فراہم کیا ہے جناب، میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ آپ میرے موکل کے واجبات ادا کر دیتے تو یہاں تک نوبت ہی نہیں آتی۔ وہ قدرے نرم پڑتے ہوئے بولا، میں 1 لاکھ تک دینے کو تیار ہوں، آپ کیس ختم کر دیں۔ اب یہ کیس اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگا حاجی صاحب، اگر مدعی اور مدعی علیہ آپس میں راضی نامہ کر لیں تو۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، میں نے کہا، مگر اس کے لیے آپ کو میرے موکل کو پورے 1,40,000 روپے دینا ہوں گے۔ اس سے 1 پیسہ کم پر بھی وہ راضی نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو یہاں تک تلا بیٹھا ہے کہ عدالت کا خرچہ اور وکیل کی فیس بھی وہ آپ ہی سے نکلوائے گا۔ یو آر اے اسمارٹ گائے مسٹر امجد بیگ، وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا۔ مجھے یقین ہے کہ اسے یہ پٹی آپ ہی نے پڑھائی ہوگی۔ آف کورس، میں نے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا، میرا کام اپنے موکل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانا ہے۔ اگر میں نے ایسا کیا ہے تو یہ میرے پیشے کا تقاضا ہے۔ میں آپ کو اپنا وکیل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کیس میں تو یہ ممکن نہیں، میں نے کہا۔ ہاں آئندہ کبھی آپ کو میری ضرورت محسوس ہوئی تو میں خدمت کے لیے حاضر ہوں، مگر اپنی اولین شرط کے ساتھ۔ اس نے وضاحت طلب نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے بتایا، جب تک مجھے یقین نہ ہو جائے کہ میری خدمات حاصل کرنے والا حق پر ہے اور میں اس کی وکالت کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یوں کیوں نہیں کہتے کہ آپ صرف آسان اور حلوہ قسم کے کیس ہی ہاتھ میں ڈالتے ہیں، جہاں آپ کو اپنی کامیابی کے روشن امکانات نظر آ رہے ہوں، تاکہ آپ کا ریکارڈ بے داغ رہے۔ میں نے کہا، اپنا اپنا دماغ ہے، جو جی چاہے سوچتے پھریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پھر میں اس پر ایک اچٹتی سی نظر ڈال کر اپنے موکل کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ اگلی پیشی 10 روز بعد تھی۔ اس دوران میں منظور حسین نے 2 بار میرے دفتر کے چکر لگائے تھے اور گل بادشاہ کے بارے میں نہایت ہی مفید معلومات مہیا کی تھیں، جن کا ذکر سر دست مناسب نہیں ہے۔ عدالتی کارروائی کے دوران میں آپ خود بخود آگاہ ہو جائیں گے۔ آئندہ 2-3 پیشیوں میں کوئی قابل ذکر کارروائی نہیں ہوئی، لہٰذا ہم آگے بڑھتے ہیں۔ منظر سیشن کورٹ کے اسی کمرے کا تھا اور ملزموں کے کٹہرے میں الحاج ہدایت اللہ کھڑا تھا۔ پچھلی پیشی پر استغاثہ کے گواہ مسمی عبد القیوم اور مدعی منظور حسین کے بیانات بھی ہو گئے تھے، اور وکیل صفائی نے حسب توفیق ان پر جرح بھی کی تھی۔ وکیل صفائی کے سوالات کے جواب میں انہوں نے اپنی اپنی باری پر نہایت ہی نپے تلے الفاظ میں مناسب اور موزوں جوابات دیے تھے۔ اس کیس کو عدالت میں لگے ہوئے اب کوئی 8 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا۔ میں جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد جرح کے لیے کٹہرے کے نزدیک گیا اور حاجی ہدایت اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، حاجی صاحب، آج سے تقریباً 3.5-4 سال قبل
میرے موکل نے آپ کے ایک پروجیکٹ ٹور کمپلیکس میں ایک سی کیٹیگری فلیٹ بک کروایا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میرے موکل کے بہنوئی اور اس مقدمے کے اکلوتے گواہ عبدالقیوم نے بھی مذکورہ ٹائپ کا ایک فلیٹ بک کروایا تھا۔ کیا آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں؟ اس نے الٹا مجھ سے سوال کر دیا۔ میں کوئی جواب دینے سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ منظور حسین کے وکیل ہیں یا عبدالقیوم کے؟ منظور حسین کا؟ تو پھر آپ اپنے موکل کی ہی بات کریں۔ میں نے کہا بجا فرماتے ہیں آپ، مجھے اپنے موکل ہی کے حوالے سے سوالات کرنے چاہیے۔ گویا آپ تسلیم کرتے ہیں کہ میرے موکل نے آپ کے پروجیکٹ میں مذکورہ عرصہ قبل فلیٹ بک کروایا تھا۔ دری چا شک، شکریہ، میں نے کہا۔ پھر اپنی فائل میں سے منظور حسین اور حاجی بلڈرز کے درمیان ٹور کمپلیکس کے فلیٹ کی بکنگ کے سلسلے میں تیار کیا جانے والا ایگریمنٹ نکال لیا۔ اس ایگریمنٹ کی ایک فوٹو کاپی میں نے جج کی طرف بڑھا دی اور کہا، یور آنر، اس ایگریمنٹ کی پشت پر قواعد و ضوابط کی تفصیل درج ہے۔ معزز عدالت سے میری درخواست ہے کہ ان نکات کا جائزہ لیا جائے۔ جج چند لمحوں تک ایگریمنٹ کو الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا، پھر سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھنے لگا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے اردو ناول آئینہ خانہ سے اقتباس ایک کہانی انسان نما، جس کے مصنف ہیں مرزا امجد بیگ، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کہانی گھر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔